آپ ذرا مجھے بتائیں آپ کو کس طرح کا مرد چاہیے؟ مطلب میں یہ نہیں چاہتی بہت زیادہ دولت و شہرت ہو، ایسا کچھ نہیں. میں کہتی ہوں بس دونوں بچوں کے ساتھ مجھے قبول کر لے، اور جو ہے نا میرے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہے، اور جو ہے نا مطلب وہی بچوں کی ضرورتیں آرام سکون سے پوری ہو سکے. مطلب یہ کہ خوشحال جو ہے نا خاندان جو ہے نا یہ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس ٹائم ایک لڑکی میرے پاس آئی ہوئی ہے سٹوری کروانے کے لیے. ابھی انہی کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے بہت شارٹ ہے، تو ان کے پاس بھی کافی ٹائم شارٹ ہے. میں نے بھی کسی جگہ پہ جانا ہے، مختصر سا یہ ہمارا پروگرام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، شکر اللہ. اچھا مجھے بتائیں ذرا اپنی سٹوری، کیا آپ کی سٹوری ہے؟ اسٹوری میری یہی ہے کہ بیسیکلی یہی کہ آج کل کی سسٹرز جو ہے نا، مطلب سسٹرز بہنیں کہنے کے قابل نہیں ہیں. مطلب ایک بہن نے دوسری بہن کو زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے. مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ میں جو ہے نا میری جو خالہ ہے نا ان کی نا بیٹی نہیں تھی، تو جو ہے نا میری مما نے نا، ہم دو بہنیں ہیں، تو میری مما نے چھوٹے ہوتے نا جو میری چھوٹی بہن تھی نا وہ ان کو دیتی تھی، تو کافی زیادہ جائیداد وغیرہ بھی نا ان کے نام کر دی تھی. اس کے بعد میری مطلب لو میری شادی ہوئی ہے. ہم لوگ 5 سال ریلیشن شپ میں رہے ہیں، مطلب خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہی. پھر ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہمارے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ہماری شادی کو بھی 4 سال ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جو ہسبینڈ اور میری چھوٹی بہن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جس کی وجہ سے میری کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ کیسے ہوئی ہے؟ اس کی کوئی وجہ مطلب تو انڈرسٹینڈنگ سب سے بڑی بات کہ مطلب وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے. دوسری بات یہ کہ اس کے نام پہ نا جائیداد بہت زیادہ ہے. تو وہ ایک تو اس کو جو ہے نا میری بہن ماشاءاللہ ہے بہن کہنے کے قابل نہیں، لیکن ہے بھی خوبصورت، اوپر سے جائیداد بھی ہے اس کے نام. تو جو ہے نا میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. سب سے زیادہ اس کو اس ٹائم لالچ جو ہے نا وہ جائیداد کا ہے. اور میری بہن کو یہ لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، یہ وہ سارا کچھ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وقت آنے پہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو صرف جائیداد کا لالچ ہے، اور بس. اچھا آپ نے اپنے شوہر کو سمجھایا نہیں ہے کہ بھائی 2 جو بہنیں ہوتی ہیں، سالی جو ہوتی ہے وہ شریعت کے مطابق حرام ہوتی ہے؟ اس کو بتایا کہ ایک ہی گھر میں 2 بہنیں، وہ بھی ایک ہی مرد کے ساتھ، اسلام میں حرام ہے. لیکن اس کا یہ 4 شادیاں جائز ہیں. میں نے کہا کہ 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن ایک ہی بہن مطلب ایسے تو نہیں نا، مطلب دونوں بہنیں ہی. تو شریعت کے مطابق 2 بہنوں کے نکاح بھی نہیں ہو سکتے، اور 2 بہنوں کے ساتھ انسان جو ہے نا کسی قسم کے کوئی تعلقات بھی نہیں بنا سکتا. ایسی ہے، لیکن وہ اس ٹائم اس نیچ حرکت کر کے ان دونوں کے نکاح کو بھی سال ہو چکا ہے، اور ان دونوں نے میری جینا حرام کیا ہوا ہے. مطلب بہت زیادہ بے سکونی اور مطلب جینا مشکل ہوا، میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی. میرے بچوں پہ اتنا برا اثر پڑ رہا ہے، کل کو وہ بڑے ہوں گے، مطلب آگے سے وہ ان کو یہ سارا کچھ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا. ابھی تو وہ چھوٹے ہیں، کل کو بہت زیادہ مشکلات جو ہے نا پیش آئیں گی. اچھا آپ کے جو بچوں کی عمریں ہیں وہ کتنی عمریں ہیں؟ میری بیٹی جو ہے وہ ہے 3 سال کی، اور میرا بیٹا جو ہے 1.5 سال کا. 1.5 سال کا بیٹا ہے. جی. تو آپ نے ان کے باپ کو سمجھانا تھا کہ آپ کے یہ دیکھیں 1.5 سال کا بیٹا ہے، 3 سال کی بیٹی ہے، ان کا کچھ خیال کر لیں. میں نے ان کو خود بھی شرم نہیں آتی، میں نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن ان کی بات ادھر سے وہ سنتے ہیں اور ادھر سے وہ نکال دیتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے اپنی بہن کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن اس پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. مطلب وہ ایسے ہیں کہ جیسے نہ کچھ ان کو سنائی نہیں دیتا، بہرے ہو چکے ہیں، نہ کوئی دکھائی دے رہا ہے نہ کچھ. میری ساس ہے جو وہ بھی بیمار رہتی، جس کی وجہ سے میں گھر میں اتنا شور نہیں کرتی کہ میری وجہ سے کوئی ایسا ٹینشن یا کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آئے. میں تو ساری چیزوں کو بہت سافٹ اور پرائڈ طریقے سے لے کے چل رہی ہوں، لیکن ان دونوں میں ذرا شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اچھا جیسے آپ کی بہن اور آپ کے شوہر شروع میں ان کے تعلقات بنے ہوں گے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں شرم کے مارے نہ اپنی بہن کو کہہ سکتی ہوں نہ اپنے خاوند کو کہہ سکتی ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ بات اس حد تک جو ہے نا جا سکتی ہے کہ یہ دونوں نکاح میں بھی آ سکتے ہیں. اب انہوں نے نکاح کر لیا ہے یا ابھی ویسے ہی وہ زنا کر رہے ہیں؟ نہیں، اب انہوں نے ان کے نکاح کے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر ان کو نہیں ہے نا، تو میں نے اب یہ سوچا ہے کہ میں خلا لوں گی، اور مجھے کوئی اچھا مطلب رشتہ آتا ہے جو میرے بچوں کے ساتھ مجھے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو جو ہے نا میں جو ہے نا شادی کر لوں گی کہیں اور. کیونکہ مطلب میں یہ تو نہ مجھے چھوڑے گا، نہ ہی میرے بچوں کو، اور نہ ہی میری بہن کو چھوڑنے والا، اور میری بہن بھی اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی. یعنی کہ آپ کی بہن کنواری ہے، خوبصورت بھی ہے جیسے آپ نے بتایا ہے، تو یہ تو میرے خیال سے ناممکن ہے کہ وہ آپ کی بہن کو چھوڑ دے. آپ کو تو وہ چھوڑ دے گا. ہاں مجھے تو چھوڑ دے گا.
اچھا آپ نے اب جو ہے نا علیحدگی کا جو ہے ارادہ پکا کر لیا میں نے ہے؟ علیحدگی کا ارادہ جو ہے نا پکا کر لیا۔ اچھا تو آپ کے گھر والوں کو بتایا ہے اپنے گھر والوں کو؟ میں نے گھر والوں کے ساتھ ابھی بات کر لی ہے، انہوں نے بھی مطلب کہا ہے ٹھیک ہے، مطلب جیسے تم چاہتی ہو، مطلب تو اگر تمہیں ٹھیک لگتا ہے، تمہیں مناسب لگتا ہے کہ تم مطلب سروائیو کر لو گی ایسے تو کر لو۔ مطلب میری فرسٹ پریارٹی جو ہے نا وہ بچے ہی ہیں، مطلب کہ جو ان کے ساتھ مجھے قبول کرے تو میں پھر شادی کر لوں گی۔ ہمارے پاس رشتے تو ویسے بہت ہیں، ہمارے زیادہ تر اوورسیز پاکستانی ہیں، سیدھی سی بات ہے، کچھ دبئی سے، سعودی عرب سے، یوروپ کنٹری سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، ملیشیا سے بھی کافی دوست مجھے فون کرتے ہیں، ایران عراق سے بھی، اور اس کے علاوہ جیسے عمان ہے، یعنی کہ ٹوٹل دنیا سے، پوری دنیا سے جو ہے الحمدللہ بندے ہیں۔ لیکن آپ ذرا مجھے بتائیں آپ کو کس طرح کا مرد چاہیے؟ مطلب میں یہ نہیں چاہتی بہت زیادہ دولت و شہرت تو ایسا کچھ نہیں، میں کہتی ہوں بس دونوں بچوں کے ساتھ مجھے قبول کر لے، اور جو ہے نا میرے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہے، اور جو ہے نا مطلب وہی بچوں کی ضرورتیں آرام سکون سے پوری ہو سکے، مطلب یہ کہ خوشحال جو ہے نا خاندان جو ہے نا، یہ میں چاہتی ہوں بس۔ آپ کی عمر اس ٹائم کتنی عمر ہے؟ میری اس ٹائم عمر ہے 23 سال۔ 23 سال آپ کی عمر ہے، تو اچھا مجھے یہ تھوڑا سا سمجھائیں کہ اب آپ زیادہ عمر والے بندے کے ساتھ بھی شادی کر لیں گی یا چھوٹی عمر میری کو؟ پہلے ہو ہی چکی ہے، کہنے کا مقصد بس یہ ہے کہ بے شک عمر اتنی زیادہ بھی نہ ہو، مطلب اتنی سی، مطلب یہ اس کے اندر ہو کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ مجھے قبول کر سکے، اور وہ بچوں کو نا ایسے رکھے کہ جیسے وہ ان کا باپ ہے۔ یعنی کہ نیک انسان کی ضرورت ہے، مخلص انسان کی جی ضرورت ہے ایسے ہی آپ ہے، کو، جو مخلص ہو، اچھا ہو، ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ چاہے وہ 30-35 سال کا بھی ہو جائے، 40 سال تک بھی ہو جائے، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں کوئی یعنی اعتراض کہ نہیں۔ آپ بس بقیہ جو آپ کی زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے آپ بسر کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ اچھا کیونکہ کچھ ہمارے پٹھان بھائی بھی ہیں، خان بھائی، اگر ان کی طرف سے کوئی رشتہ ہو جائے، پٹھانوں کی طرف سے، ہاں کوئی ایشو نہیں ہے۔ کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی کہ بس وہ اچھا انسان ہو۔ ہاں جی، تو ناظرین آپ نے جو ہے ان کی مکمل گفتگو سنی ہے۔ ان کی جو سگی بہن ہے چھوٹی، وہ ان پر سمجھ لو کہ وہ سوتن جو ہے، سوتن والا اس نے جو ہے کردار ادا کیا ہے، وہ ان کے شوہر کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے۔ تو باقی یہ شریعت میں، اسلام میں تو بالکل یہ چیز جائز نہیں ہے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر آپ لوگ غور و فکر کریں، کیونکہ جو سالیاں اپنے بہنوئی کے ساتھ سمجھ لیں کہ اکیلی جاتی ہیں، آتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، یہ بالکل نامناسب رشتہ ہے، نامناسب کام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ان چیزوں پر جو ہے آپ سب کو توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ سالی جو ہے یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، ٹھیک ہے، ساس اور سالی کا۔ ان کے ساتھ جو ہے بالکل نکاح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دو بہنیں آلریڈی نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے، اسلام اور سنت کے مطابق جو ہے جائز نہیں۔ جی تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی سالیوں پر جو ہے نظر رکھیں، ٹھیک ہے۔ جو بہنیں شادی شدہ یہ میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ اپنی جو کنواری بہنیں ہیں آپ کی، ان کو اپنے شوہروں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ ایسے ایسے شوہر درندے موجود ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ جن کی آنکھوں میں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، جن کے دل کے اندر کوئی رشتہ نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے، پاک رشتے کو انہوں نے ٹھکرا کے رکھ دیا۔ دو اب ان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے ان سے علیحدگی کرنے کے لیے یہ تیار ہیں، کیونکہ ان کو اب بالکل وہ پسند ہی نہیں کرتا، ان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ناظرین اس لیے یہ آپ کو میسج دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔